تراویح کا وقت بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جائے گی، پہلے آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں اس کے بعد۔ اگر آپ نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے، جیسے بعض بھائی لیٹ پہنچتے ہیں، تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو انہیں چاہیے کہ پہلے علیحدہ کم از کم فرض پڑھیں، پھر وہ تراویح کے اندر شامل ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو گئے، تو یہ تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور تراویح دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے اگر فرض نہیں پڑھیں تو پہلے فرض پڑھ کے پھر شامل جماعت تراویح ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مزید مسئلہ کہ وطر سے یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں وطر جماعت سے ہوتے ہیں، ویسے تو مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ جس کو عشاء جماعت سے ملی وہی وطر جماعت سے پڑھے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں بیان کر رہے کہ لازم ہے ایسا ہو۔ اب بہتر یہ ہے، اور اس پر فتوے بھی ہیں، مرتب کیے گئے ہیں، اس میں بھی فقہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ نے عشاء چاہے جماعت سے نہ پڑھی ہو، لیکن وطر اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ اس میں ضرور شامل ہو جائیں۔ باقی اور یہ کہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، جمہور کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعت ہمارے نزدیک تراویح ہے اور ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو آپ جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ 20 سے 8 کے اوپر نہ آئیں، آپ کو پوری 20 ہی پڑھنی چاہیے کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور 1500 سال میں جتنے اکابرین گزرے ہیں ان کا طریق یہی رہا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت سے ادا کی ہیں۔